الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کعب کی دردناک کہانی، ان کی اپنی زبانی۔ فرماتے ہیں کہ میں جنگ تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا مالدار نہیں تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹنیاں نہ ہوئی تھی۔ جنگ تبوک کے موقع پر چونکہ سفر دور کا تھا اور گرمی شدید تھی، اس لیے حضور علیہ السلام نے صاف اعلان فرما دیا تاکہ لوگ تیاری کر سکیں۔ چونکہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام بھی لکھنا دشوار تھا، اور مجموعے کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا تو اس کے لیے ممکن تھا کہ وہ چھپ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھل بھی پک رہے تھے۔ میں بھی سامان سفر کی تیاری کا ارادہ صبح ہی سے کرتا، مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی۔ لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا کہ مجھے وسعت حاصل ہے، جب پختہ ارادہ کروں گا تیاری فوراً ہو جائے گی۔ اسی طرح کئی دن گزرتے گئے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمان بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ پھر بھی مجھے یہ خیال رہا کہ 1-2 روز میں تیار ہو کر لشکر سے جا ملوں گا۔ اسی طرح آج کل پر ٹالتا رہا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک پہنچنے کا زمانہ آ گیا۔ اس وقت میں نے کوشش بھی کی مگر سامان نہ ہو سکا۔ اب میں مدینے میں اکیلا رہ گیا۔ اب جب میں مدینہ منورہ میں ادھر ادھر دیکھتا تو پھر وہی لوگ ملتے اور وہی لوگ دکھتے جن پر پہلے سے نفاق کا بدنما داغ لگا ہوا تھا۔ ادھر حضور علیہ السلام نے تبوک پہنچ کر لوگوں سے دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعب کو اس کے مال اور جمال کے فخر نے روکا۔ حضرت معاذ نے فرمایا، غلط کہا، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلے آدمی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا، خاموش اختیار فرمایا، کچھ نہ ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ چند روز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی کی خبر سننے میں آئی، اور آپ خود فرماتے ہیں، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا رنج اور فکر ہونے لگی کہ سرکار کے سامنے کیا بیان کروں۔ دل میں جھوٹے بہانے آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی بہانے سے جان بچا لوں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا آقا سے۔ اور اس بارے میں میں اپنے گھر کے بڑے سمجھدار لوگوں سے مشورہ بھی کرتا رہا، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہی آئے ہیں تو میرے دل نے فیصلہ کر لیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں کہوں گا، بغیر سچ کے کوئی چیز نجات نہ دے گی۔ میں نے سچ عرض کرنے کی ٹھان لی۔ حضور علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی سفر سے تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات ہو جائے۔ چنانچہ حسب معمول حضور علیہ السلام تشریف لائے اور مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں تشریف فرما رہے، اور منافق لوگ آ کر جھوٹے بہانے کرتے اور قسمیں کھاتے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا، یا رسول اللہ میرے ساتھ وہ ہو گیا تھا، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے بہانے بنا کر چلے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہری حال کو قبول فرماتے رہے اور باطل سے اعراض فرماتے رہے۔ اتنے میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے اعراض کیوں فرما لیا؟ خدا کی قسم، میں نہ منافق ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ یعنی میرے ایمان میں کچھ کمی باقی ہے، میرا ایمان مکمل ہے یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہاں آ، میرے قریب بیٹھ۔
میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کعب؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا، لیکن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کے متعلق مجھے علم ہے کہ آپ کے سامنے جھوٹ نہیں چل سکتا۔ یا رسول اللہ بے شک آپ کو غصہ آ رہا ہے، لیکن قریب ہے کہ خدا کی ذات پاک آپ کے غصے کو زائل کر دے گی، دور کر دے گی۔ حضور میں سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ واللہ مجھے کوئی بہانہ اور کوئی تکلیف نہ تھی، جیسا وسعت والا جیسا مالدار میں اس زمانے میں تھا یا رسول اللہ کسی زمانے میں بھی اس سے پہلے نہ ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا، یعنی حضرت کعب نے سچ کہا۔ پھر فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ حق تعالی خود فرمائے گا۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی، تو نے اس سے پہلے کبھی کوئی گناہ نہ کیا تھا کعب۔ اگر کوئی بہانہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ تیرے علاوہ 2 شخص اور بھی ہیں جن کے ساتھ یہی گفتگو اور یہی معاملہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت فرما دی کہ کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی ان سے معاملہ نہ کرے۔ اب اس ارشاد سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسا تعامل اس طرح یعنی اس پر ایسے عمل کر کر دکھایا کہ کعب فرماتے ہیں کہ حضور کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کیا، گویا دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے ہمیں تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، در و دیوار بیگانے ہو گئے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ میں اس حال میں مر گیا تو حضور میرا جنازہ بھی پڑھائیں گے کہ نہیں، اور خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا اور میں ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا اور مجھ سے کوئی کلام نہ کرے گا اور میری نماز جنازہ نہ پڑھائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مخالفت کون کر سکتا ہے؟ غرض ہم تینوں نے 50 دن اسی حال میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، میں سب سے قوی تھا، چلتا پھرتا، بازار میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے بات کوئی نہ کرتا۔ حضور کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور کے لب مبارک جواب کے لیے ہلے یا نہیں۔ نماز کے بعد حضور کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چھرا کر دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا یعنی حضور کی طرف جب میں متوجہ ہوتا تو حضور منہ پھیر لیتے اور میری جانب سے اعراض فرما لیتے۔ غرض یہی حالات گزرتے رہے اور مسلمانوں کا بات چیت بند کر دینا مجھ پر بہت ہی بھاری ہو گیا، تو میں ابو قتادہ کی دیوار پر چڑھا۔ وہ میرے رشتے کے چچا زاد بھائی تھے، مجھ سے تعلق بھی بہت ہی زیادہ تھا۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا تو انہوں نے بھی سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے کس قدر محبت ہے؟ انہوں نے اس کا جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور دریافت کیا، وہ پھر بھی چپ ہی رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا، انہوں نے صرف اتنا کہا، اللہ جانے اور اس کا رسول۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہاں سے لوٹ آیا۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک
نصرانی تھا جو شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا۔ یہ کہتا ہے سنا کہ کوئی کعب بن مالک کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا۔ اس میں لکھا ہوا تھا ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے آقا نے تجھ پر ظلم کر رکھا ہے، تجھے اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ ضائع کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ کر ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھی کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھ پر میری خواہش کرنے لگے اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کے سوچنے لگے۔ یہ ایک مصیبت اور آئی اور اس خط کو میں نے تنور میں پھینک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو آپ کے اعراض کی وجہ سے کافر بھی مجھ سے، اے اللہ کے رسول، کافر بھی مجھ سے خواہش کرنے لگے اپنی قوم میں ملانے کے لیے اور مجھے اسلام سے ہٹانے کے لیے۔ اسی حالت میں ہم پر 40 روز گزرے تھے کہ حضور کا قاصد میرے پاس حضور کا ارشاد لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کیا منشا ہے، اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ اس سے علیحدگی اختیار کر لو۔ اور میرے دونوں ساتھی کے پاس بھی یہی قاصد آیا اور یہی حکم لے کر آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنے میکے میں چلی جا، جب تک اللہ تبارک و تعالی اس امر کا فیصلہ نہ فرمائے وہیں رہنا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے جو 2 صحابہ تھے، ہلال بن امیہ کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہلال بالکل بوڑھے شخص ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو ہلاک ہو جائیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اس بات کی تجھے اجازت ہے مگر قربت نہ ہو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس بات کی طرف تو ان کا میلان بھی نہیں، جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا آج تک ان کا وقت روتے ہی گزرتا رہا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس حال میں 10 روز اور گزرے کہ ہم سے بات چیت میل جول چھوڑے پورے 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت ہی غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زندگی دو بھر ہو رہی تھی کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب خوشخبری ہو، کعب خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے خود فیصلہ فرمایا اور تینوں حضرات کی توبہ قبول فرمائی اور اپنے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی، وَعَلَّى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جس پر ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی، جو سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار بھاگے ہوئے آئے۔ میں نے اپنے پہنے کپڑے اس بشارت دینے والے کی نظر کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ میں جب مسجد نبوی میں گیا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس میں حاضر تھے مجھے مبارکباد دینے لگے۔ مبارکباد دینے کے لیے دوڑتے ہوئے آئے اور سب سے پہلے ابو طلحہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا، جو ہمیشہ میرے لیے یادگار رہے گا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا، یا رسول اللہ، تو چہرہ انور کھل رہا تھا اور خوشی کے انوار چہرے مبارک سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت چاندی کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ،
میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جتنی جائیداد ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، اسی لیے کہ یہ عمارت و ثروت ہی سب مصیبت کا سبب بنی۔ حضور نے فرمایا اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کی بہتر ہے کچھ حصہ میرے پاس بھی رہنے دیا جائے، مجھے سچ ہی سے نجات ملی یا رسول اللہ، اس لیے میں نے عہد کیا ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ حاضرین محترم، اس دردناک کہانی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام دین اور مذہب کے سچے اور پکے فدائی اور شیدائی تھے۔ وہ کسی قیمت میں بھی دین کے چھوڑنا اور اسے دور ہونے کو اپنے لیے بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، اور جو لوگ معاذ اللہ حضور کے صحابہ کے دین پر اعتراض کرتے ہیں وہ بڑے جاہل اور ناسمجھ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ اکرام کی دل سے عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اور تمام صحابہ اکرام، تمام اولیاء اللہ اور تمام صالحین کے ساتھ صحیح عقیدہ اور ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے راستے پر آسانی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔